السلام علیکم ناظرین، جہانزیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی سابق کابینہ کا ایک کرپشن کا سکینڈل، اس معاملے کے اوپر نیب متحرک ہو گیا ہے اور نیب نے باقاعدہ کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ تھوڑا بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے کچھ شواہد اکٹھے کیے، جس میں یہ بتایا گیا کہ منی لانڈرنگ کی کچھ رقم پاکستان سے برطانیہ منتقل کی جا رہی ہے۔ یہ انفارمیشن اس وقت کی حکومت کو بتائی گئی۔ اس وقت کی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، اور شواہد میں یہ بتایا گیا کہ ملک ریاض کا پیسہ جو ہے وہ منی لانڈرنگ ہو کے باہر منتقل ہو رہا ہے۔ اس معاملے کے اوپر پھر حکومت کو بتایا، حکومت نے باقاعدہ یہ کہا کہ یہ پیسہ آپ ہمیں واپس دیں، اور پھر اس کے بعد اس معاملے کے اوپر یہ کہا گیا کہ یہ پیسہ ملک ریاض کو واپس کر دیا گیا۔ اس معاملے پہ اب نیب کی جانب سے اس وقت کی وفاقی کابینہ کو طلب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے نیب کی طرف سے کہ وفاقی کابینہ کے وہ اراکین جو اس وقت کیبنٹ کا حصہ تھے اور انہوں نے باقاعدہ ان برطانیہ سے فنڈز کی واپسی کے معاملے پہ کردار ادا کیا، ان سب سے پوچھ گچھ کی جائے گی، پوچھا جائے گا کہ بتایا جائے وہ پیسہ آپ نے کیوں واپس کیا، اور اس کے بعد ان بیانات کی، ان سابق وفاقی وزراء کے بیانات کی روشنی میں پھر نیب یہ فیصلہ کرے گی کہ عمران خان کو اس معاملے کے اوپر طلب کرنا ہے یا نہیں۔ لگ بھگ 500 ملین روپے کا یہ بہت بڑا سکینڈل تھا، فراڈ کا یہ معاملہ تھا، اور اس معاملے کے اوپر اب نیب کی جانب سے باقاعدہ جن سابق وفاقی تحریک انصاف کے وزراء کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں ان کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ نیب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اس وقت کے وفاقی وزیر مراد سعید اور غلام سرور خان 11 اکتوبر کو ذاتی حیثیت میں نیب آفس پنڈی پیش ہوں اور وضاحت دیں۔ اس کے علاوہ سابق وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک کو 12 اکتوبر کو پیش ہونے کا حکم دیا گیا۔ زبیدہ جلال کو 13 اکتوبر کو طلبی کا نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ اسی طرح حماد اظہر کو بھی 13 اکتوبر کو پیش ہونے کا نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ شفقت محمود اور ڈاکٹر شیری مزاری کو 14 اکتوبر کو پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ خالد مقبول صدیقی اور اعجاز شاہ کو 17 اکتوبر کو نیب نے طلبی کا نوٹس جاری کیا ہے۔ اس کے علاوہ علی امین گنڈاپور اور فروغ نسیم کو 18 اکتوبر کو نیب نے طلب کیا ہے۔ علی زیدی اور خسرو بختیار کو 19 اکتوبر کو طلب کیا ہے۔ اعظم سواتی اور اسد عمر کو 20 اکتوبر کو، جبکہ عمر ایوب اور میاں محمد سومرو کو 21 اکتوبر کو طلب کیا گیا ہے۔ ان سے کہا گیا ہے کہ وہ پیش ہوں، اور نیب ان سے کچھ کوشچنز آنسر کرنا چاہتی ہے، کچھ پوچھ گچھ کرنا چاہتی ہے۔ اسی طرح شیخ رشید احمد اور فواد چودھری کو 24 اکتوبر کو، جبکہ صاحبزادہ محبوب سلطان اور فیصل واوڈا کو 25 اکتوبر کو طلب کیا گیا ہے کہ جو منی لانڈرنگ کر کے پیسہ یہاں سے برطانیہ گیا، جب وہ پیسہ برطانیہ سے واپس آیا تو وہ پیسہ کہاں گیا۔ اس حوالے سے اب نیب کو وضاحت دینی پڑے گی ان سابق وفاقی وزراء کی جانب سے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کے اراکین یہ شور مچا رہے ہیں، یہ اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ نیب کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک ویو بھی موجود ہے، جو جسٹس ریٹائرڈ ایک جج گزرے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، ان کا یہ مقبول باقر، ان کا یہ ویو موجود ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے، اور اسی پولیٹیکل انجینئرنگ کو روکنے کے لیے موجودہ حکومت نے حالیہ ترامیم کی، اور وہ ترامیم تحریک انصاف نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر دی، جس کے اوپر آج کل اس کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جو نیب حالیہ ترامیم ہے، اس میں ایک شک یہ بھی شامل کی گئی ہے کہ وفاقی کابینہ کے فیصلوں کے اوپر جو ہے وہ نیب پوچھ گچھ نہیں کر سکتی۔ نیب اس دسترس سے باہر کر دیا گیا تھا وفاقی کابینہ کے فیصلوں سے، لیکن یہ بات درست ہے کہ وفاقی کابینہ کے فیصلے جو ڈاکومنٹیشنز ہیں، جو فیصلے ہیں، اس حوالے سے تو نہیں پوچھا جا سکتا، لیکن نیب کو یہ اختیار تو ضرور ہے کہ وہ ان فنڈز سے متعلق پوچھے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف
نیب کا جو موجودہ قانون ہے وہ پی ٹی آئی کے ان سابق وفاقی وزراء کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، لیکن دوسری جانب انہوں نے اسی لاء کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر رکھا ہے۔ تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ نیب کی جانب سے اب ان وفاقی وزراء، سابق وفاقی وزراء جو پاکستان تحریک انصاف سے جن کی وابستگی رہی اس سکینڈل میں، جس میں ملک ریاض جو کہ ایک بزنس ٹائکون ہیں، ان کے بیٹے کو احمد علی ان کا نام ہے، ان کو بھی جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے اور ان سے اب پوچھ گچھ ہوگی نیب کی جانب سے۔ تو نیب ایک مرتبہ پھر متحرک ہو گیا ہے۔ اور دوسرا معاملہ ہے فیصل وافڈا نااہلی کیس، جس میں ایک نئی بحث کا آغاز ہونے جا رہا ہے پیر سموار کے دن سے، اور وہ بحث یہ ہے، وہ سوال یہ ہے جو سپریم کورٹ میں اب زیر سماعت آئے گا کہ کیا الیکشن کمیشن کورٹ آف لاء ہے یا نہیں۔ سپریم کورٹ اپنے کچھ فیصلوں میں یہ قرار دے چکی ہے کہ الیکشن کمیشن کورٹ آف لاء نہیں ہے، لیکن اگر اس کیس میں بھی جو فیصل وافڈا کا کیس ہے، اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان یہ ہولڈ کر دیتی ہے کہ الیکشن کمیشن کورٹ آف لاء نہیں ہے، تو اس کا سب سے زیادہ جس کو فائدہ ہوگا وہ عمران خان، سابق وزیر اعظم اور چیئرمین تحریک انصاف ہیں، جن کو سب سے زیادہ اس فیصلے کا فائدہ ہوگا اگر سپریم کورٹ آف پاکستان ایک مرتبہ پھر یہ فیصلہ دے دیتی ہے کہ الیکشن کمیشن کورٹ آف لاء نہیں ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن میں عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس زیر سماعت ہے اور یہ کافی سنگین نوعیت کا کیس ہے۔ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے کچھ تحائف جو ان کو ملے تھے وہ انہوں نے بجائے توشہ خانہ میں جمع کروانے کے انہوں نے بیچ دیے۔ ایک خبر یہ بھی آئی کہ عمران خان نے ان تحائف کو بیچ کر کچھ رقم اپنی بنی گالہ رہائش گاہ کی جو سڑک ہے اس کی تعمیر کے اوپر بھی خرچ کی۔ تو توشہ خانہ کیس جو کہ کافی مشکل سمجھا جا رہا تھا کہ عمران خان کے لیے کافی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، نااہلی ان کی ہو سکتی ہے، تو اس معاملے میں اگر سپریم کورٹ آف پاکستان فیصل وافڈا کیس میں یہ فیصلہ دے دے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کورٹ آف لاء نہیں ہے، تو یہ توشہ خانہ کیس ہے اس میں عمران خان کو بہت زیادہ فائدہ ملنے کا امکان موجود ہے۔ فیصل وافڈا نااہلی کیس، جس میں آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ تاحیات نااہلی جو ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے فیصلے میں کچھ پیرامیٹرز طے کر چکی ہے اور یہ تعین کیا جا چکا ہے کہ آرٹیکل 62(1)(f) جو ہے وہ کس کے اوپر اطلاق ہوگا۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطاب بندیال اپنی ایک آبزرویشن میں یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ آرٹیکل 62(1)(f) کی جو پروویژن ہے، جو شق ہے، وہ در حقیقت ڈریکونین پروویژن ہے، یعنی یہ انتہائی سخت سزا یا انتہائی سخت معیار مقرر کیا گیا ہے اس آرٹیکل میں، اور سابق فوجی امر ضیاء الحق نے 1985 میں ایک ترمیم کر کے آرٹیکل 62(1)(f) کو اس کو کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنایا تھا۔ اور سب سے اہم بات، جن 4 ججوں نے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی کی میعاد کو تاحیات قرار دیا تھا، اس بینچ کا فیصلہ لکھنے والے موجودہ چیف جسٹس عمر عطاب بندیال ہی ہیں، اور جسٹس شیخ عظمت سعید جنہوں نے ان 4 ججوں سے اختلاف کیا تھا، ان کا یہ ویو تھا کہ جب کوئی چیز، جب مدت کا تعین آئین پاکستان نے خود نہیں کیا ہوا تو عدالتوں کو اس معاملے میں مداخلت سے گریز کرنا چاہیے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان آئین کی تشریح کر سکتی ہے، سپریم کورٹ نہ آئین میں ترمیم کر سکتی ہے، نہ اس میں کوئی اضافہ یا کمی کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ تو یہ 2 اپڈیٹس تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔